اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جو ہے شعیب علیہ السلام کا واقعہ لے رہے ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھے اور عرب کے تیسرے نبی تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو ذر رضی اللہ سے فرمایا کرتے تھے کہ عرب کے 4 نبی ہیں، باقی کے دوسرے جگہوں پر نبی بنا کر بھیجے گئے۔ تو عرب میں جو 4 نبی ہیں، ابراہیم علیہ السلام ہیں، ہود علیہ السلام ہیں، صالح علیہ السلام ہیں، اور پھر شعیب علیہ السلام ہیں، اور میں ہوں، مطلب اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اس طرح سے جو ہے فرمایا کرتے تھے۔ تو شعیب علیہ السلام کس کے بیٹے تھے؟ دیکھیے میکائیل کے بیٹے تھے، اور میکائیل یشجر کے بیٹے تھے، اور یشجر مدین کے بیٹے تھے، اور مدین ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ یہ اس طرح سے تاریخ میں آتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے جو آپ 2 ہی بیٹے بول کے سنے تھے، یا اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام، یہ دونوں نبی بنائے گئے۔ ان کے دوسرے بیویاں جو تھے، ایک بی بی سارہ سے تھے، ایک بی بی ہاجرہ سے تھے، اور ایک خنتورہ بول کے بھی ایک اہلیہ کا نام تھا، جن کی اولادوں کو بنی خنتورہ کہا جاتا ہے۔ وہ اسماعیل علیہ السلام کی اولادوں کے ساتھ، اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ ان کے ہی پڑوس میں رہ کے انہوں بڑے ہوئے، اور ایک بیوی تھے ان کے، جس سے یہ جو ہے میکائیل جو ہے پیدا ہوئے۔ ان سے جو ہے یہ شعیب علیہ السلام نبی بنائے گئے۔ تو 5-6 اس طریقوں سے جو ہے ابراہیم علیہ السلام سے ہی یا شعیب علیہ السلام کا واسطہ ملتا ہے، اور یہ بھی جو ہے مدین علاقے کی طرف بھیجے گئے تھے۔ ان کی قوم کا جو ہے ان کو 2 قوم کی طرف بھیجا گیا۔ شعیب علیہ السلام کو ایک مدین قوم کی طرف بھیجا گیا، اور دوسرا ایکا، اصحاب الایکا بولتے۔ کیا بولتے؟ اصحاب الایکا۔ ایکا کے معنی درخت، جھاڑ، گھنے جنگلات، پیڑ پودے۔ تو یہ ایکا یعنی یہ لوگوں کے اندر کیا چیز پیدا ہو گئی تھی؟ پیڑوں کو پوجا کرتے تھے یہ لوگ، جھاڑوں کو پوجا کرتے تھے۔ شیطان جو ہے آدم علیہ السلام کو جب سے بنایا گیا ہے تب سے انسان سے دشمنی کر رہا۔ اس کے سامنے صرف ایک ہی امپورٹنٹ کام رہتا کہ میں انسان کو بہکاؤں، اور اللہ تعالیٰ کو بتاؤں کہ یہ انسان میں کوئی بڑائی نہیں ہے، کوئی فضیلت نہیں ہے، اس طرح سے۔ تو یہاں پر دیکھیے اصحاب الایکا کی طرف پہلے مدین کی طرف بھیجے گئے۔ ان کے پاس ان کی قوم میں 3 بڑے گناہ پائے جاتے تھے، ایک حقوق اللہ اور حقوق العباد، دونوں بھی جو ہے گناہ کرتے تھے شعیب علیہ السلام کی قوم۔ جب مدین کی طرف بھیجے گئے تو وہ لوگوں کا گناہ کیا تھا؟ ایک تو شرک کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی ذات میں، دوسرا کفر کرتے تھے، تیسرا کیا کرتے تھے؟ ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے۔ سب سے پہلے ترازو اگر کسی نے بنایا ہے تو شعیب علیہ السلام نے بنایا ہے، اور وہ جو ہے بتاتے تھے کہ ادھر 1 کلو کا پتھر رکھے تو ادھر 1 کلو پوری شکر رکھو۔ آپ دیکھیں نا، وہ لوہا لکھنڈ والا آتا، کتنے بھی چیزیں لوہا لکھنڈ کو ڈالو، 10 روپے 12 روپے ہاتھ میں تھما کے چلے جاتا۔ کتنا بھی وزن ڈالو، پرانے کرسیاں ڈالو، پرانے پاکٹاں ڈالو، پرانے پلاسٹک کے سامان ڈالو، آخری سر پھٹا تو 30 روپے دیتا ہوں، انہیں جا کے کتنے میں بیچتا؟ 300 روپے میں بیچ لیتا ہوں۔ تو یہ ناپ تول میں کمی۔ اور بعض لوگوں کے پاس دیکھو محلے میں ایک ہی دکان رہتی، اسٹارٹنگ میں ایک ہی دکان رہتی، دوسری طرف اگر آپ جو ہے لینے جائیں گے تو آپ کو 1 کلو شکر 50 روپے میں مل رہی سمجھو، انہیں 60 روپے میں دیتا، کیونکہ ایک دکان ہونے کا فائدہ اٹھا لیتا۔ دوسرے لوگ جو ہے دودھ کی پیکٹ جو ہے 2 روپے کم دیے تو انہوں 4 روپے زیادہ دیتے، کیونکہ اپنی ایک ہی دکان ہے، لامحالہ سب لوگ ادھر ہی چاہتے، چھوٹے بچے دور نہیں جاتے، میرے پاس ہی چاہتے بول کے اپنا سامان بیچتے۔ تو یہ ہر دکان والوں کے پاس ان کے پاس بگاڑ تھا۔ اللہ کے رسول فرماتے جب ناپ تول میں کمی کی جائیں گی تو اس قوم پر قحط برسیں گا اور گرانی بڑھ جائیں گی، اور ظالم حکمران ان کے سر پہ آ جائیں گے۔ انہوں کیا کرتے؟ عوام کا خون چوستے، 2 روپے 4 روپے ہر ایک کے پیچھے انہوں خون چوستے۔ ان کے اوپر ظالم حکمران کیا کرتا؟ بھاری ٹیکس لگاتا، اور ان کو بھی ان جینے نہیں دیتا۔ تو یہ 3 عذابات آتے۔ جو لوگ جو ہے صحیح ناپ تول نہیں کرتے ان کے اوپر یہ عذاب آتا کہ قحط پڑتا۔ کیا قحط مطلب کیا ہے؟ قحط کا مطلب سمجھتے؟ جہاں پر بارش روک لی جاتی، جہاں پر جو ہے اناج مہنگا ہو جاتا، اناج پکتا نہیں، بارش نہیں ہے تو اناج کیسا پکیں گا؟ اور اناج نہیں پکتا۔ پھر دوسرا کیا ہوتا؟ پانی نہیں ہونے کی وجہ سے پانی کا کتنی تکلیف، پانی سے ہر چیز ہے نا ہمارے لیے، ہر کام پانی سے ہے۔ پھر یہ قحط بھی ہوتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ مہنگائی بڑھ جاتی، پھر اس کے ساتھ ساتھ ظالم حکمران جو ہے لوگوں کو ملتے۔ تو یہ 3 عذابات آتے۔ تو مدین والوں کو ٹوکتے کہ اے میری قوم کے لوگوں، ناپ تول میں تم کمی نہ کرو، اگر تم ناپ تول میں کمی کرو گے تو تم پر اللہ کا عذاب آئے گا۔ دیکھیے کیسے کیسے گناہ بڑھ رہے نہیں۔ نبیوں کا ایک نبی کا جب ہم قصہ سنتے تب ہم کو پتہ چلتا کہ لوگوں میں کیسا بگاڑ آتا۔ پہلے تو شرک کرے،
شرک کرنے کے ساتھ ساتھ آدمی آدمی سے شادی کر رہے ہیں، عورتیں جو ہے اپنے شوہر کو چھوڑ کے دوسرے آدمیوں کی طرف بھاگ رہے ہیں، پھر یا بولے تو جو ہے کوئی کھلم کھلا بے حیائی کے کام کر رہے ہیں، تو کوئی جو ہے ناپ تول میں کمی کر رہے ہیں۔ کبھی آپ کو اندازہ تھا یہ بھی ایک بہت بڑا گناہ ہوگا بول کے؟ ارے ہماری چیز ہے بھائی، ہم 100 روپے کی چیز 1000 روپے میں بیچتے ہیں، لینا ہے تو لیو، تم نہیں لینا ہے تو مت لیو، جاؤ۔ اب کپڑے بھی خرید کے لاتے، دہلی سے لاتے، سورت سے لاتے، کہیں سے بھی لاتے، اب وہاں پر آپ کو ملا 250 روپے میں، مثال کے طور پر۔ اب زیادہ سے زیادہ آنے جانے کا خرچہ، لانچ کا خرچہ، کھانے کا خرچہ، اور پھر آپ کی محنت کا خرچہ 50 روپے سا بڑھا کے ایک 250 کا لائے تھے تو 500، 750، 1000 روپے میں بیچ رہے۔ اب 1000 روپے میں 250 کا سوٹ بیچے تو بےمانی ہوئی کیا نہیں ہوئی ہے؟ لیکن لوگ کیا بولتے ہیں، ہم اتنی محنت سے دہلی جا کے سورت جا کے لائے، ہماری مرضی بھائی، ہم 250 کے سوٹ کو ہم 1000 روپے میں بیچتے بولتے۔ ایسا نہیں ہوتا، اسلام میں یہ چیز جائز نہیں ہے۔ اور دوسرا کیا ہے، شعیب علیہ السلام کے واقعے کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اور کئی باتوں کا ذکر کیا ہے۔ وہ کیا باتیں ہیں؟ تطفیف ہے، دیکھیے آخری پارے میں، وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ، تو یہاں پر وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، تو اسی سے کیا نکالا گیا ہے کہ ناپ تول میں کمی نہ کرو، اور پھر کسی کے اس میں حقوق میں کمی بیشی نہ کرو، اور جس کا جتنا حق آتا ہے اس کا اتنا حق دو، اس کو تطفیف کہا جاتا ہے۔ تو اب یہاں پر تطفیف کے بارے میں ہم اور آگے آئیں گے تھوڑی دیر میں۔ تو یہاں پر پہلے مدین والوں کی طرف بھیجا گیا، تو وہ لوگوں نے کیا کیا، اے شعیب ہم تو تمہیں کھلی گمراہی میں سمجھتے ہیں، تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں، تمہیں کاہن سمجھتے ہیں، تمہیں جو ہے جادوگر سمجھتے ہیں، ہم تمہاری باتوں میں آنے والے نہیں ہیں، اس طرح سے جو ہے بولا کرتے تھے۔ اور شعیب علیہ السلام دیکھیں، اتنی بہترین ان کی زبان تھی، ان کی لینگویج اتنی پیاری تھی، لوگوں کو جب اپنی بات سمجھاتے تو بہت ہی بہترین انداز سے بات سمجھاتے تھے۔ اللہ کے رسول جب کبھی بھی جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم شعیب علیہ السلام کا ذکر کرتے تو جو ہے کیا کرتے تھے، شعیب علیہ السلام کے ذکر کے ساتھ، وہ تو خطیب الانبیاء ہیں بولتے تھے، نبیوں کے خطیب ہیں وہ، ان کو جو ہے خطابت کرنا، ایڈریس کرنا، جو ہے اب ہم ایڈریس کر رہے ہیں نا آپ کو، تو یہ اس طرح سے جو بات اپنی بتاتے، شعیب علیہ السلام میں اتنا پرفیکٹ تھا، اتنے اچھے انداز سے بات بتاتے تھے کہ سامنے والے کے دل میں بات اتر جائے اور وہ جو ہے گناہوں کو چھوڑ کر نیکی کی طرف آ جائے۔ اس کے باوجود بھی ان کی قوم کیا کرتی تھی، اے شعیب جب تو بچہ تھا ہم تیرے پر بہت امیدیں رکھے تھے، تو بڑا ہو کے اپنے بڑاؤں کو ٹوک رہا، ہمارے سے بڑا ہوا تو دادا کو بولتا، اپنے پردادا کو بولتا، اپنے باپ کو بولتا، اپنی ماں کو بولتا، اپنے بڑے بھائیوں کو بولتا، جب کوئی اچھی بات ہمارے پاس چھوٹے ہو کے بڑاؤں کو بتایا تو دیکھو چٹ بھر کا ہے کہ نہیں ہے، ہم کو بولنے جا رہا، ایسا بولتے نا۔ لیکن نبیوں کے واقعات میں دیکھو، بچے جب چھوٹے تھے نبی، لیکن اپنے بڑوں کو برابر ٹوکتے تھے، یعنی کہ حق بات بتانے کے لیے عمر نہیں دیکھی جاتی۔ حق بات اگر کہیں آپ کو دیوار پہ لکھی ملے، یا کوئی چھوٹا بچہ بول رہا، یا پڑوس کا چھوٹا بچہ بول رہا، اگر اچھی بات بول رہا تو مسلمان کو اس کو لینے کا حکم۔ وہاں پر جو ہے وہ لوگوں کو کیا کرنا چاہیے، ان کی بات سے جو ہے انکار نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ کیا چیز ہے، یہ احکامات میں سے ہے کہ ہم کو جو ہے اچھی بات لوگوں کو بتاتے رہنا چاہیے۔ اور شعیب علیہ السلام تو کس قسم کے انسان تھے، وہ نبی بنائے جانے والے تھے، اور انہوں خطیب تھے، یعنی بہت اچھے انداز میں بتاتے تھے۔ اور کتنے پیارے پیارے پوائنٹس ہیں قرآن میں، الگ الگ سوروں میں تقریباً شعیب علیہ السلام کا ذکر 11 مرتبہ آیا ہے۔ 11 مرتبہ جو آیا نا، ہر جگہ تھوڑا 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 الگ الگ ٹائپ میں بیان کرتے۔ اب ہم آپ کو قصہ بنا کے بتا رہے ہیں، تو شعیب علیہ السلام کس کے بیٹے تھے، کس کی نسل سے تھے، کتنی ان کی عمر تھی، ہم پورا ایک قصہ بنا کے آپ کو دیتے۔ لیکن قرآن میں 11 مرتبہ جب ان کا ذکر آیا تو 11 جگہ پر الگ الگ انداز سے اللہ تعالیٰ شعیب علیہ السلام کا ذکر کرے۔ جب انہوں اپنی قوم کو بولتے، یہ کیا تم جو ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہو، یہ کیا تم جو ہے گناہ کرتے ہو، اس طرح سے جو ہے ٹوکے ناپ تول میں کمی مت کرو، زمین میں فساد مت برپا کرو۔ اور پھر ان کا اور ایک گناہ کیا تھا، وہ روڈوں پہ گھات لگا کے بیٹھ کے غنڈہ گردی کر کے غنڈہ ٹیکس لیتے تھے۔ اب جیسے ہمارے پاس ہفتہ مانگنے آتے، دیکھو ہم کو کیا معلوم ہے، ہفتہ نکالو بول کے آتے دیکھو غنڈے، یا پھر نہیں بولے تو جو ہے روڈوں پہ چوراہوں پہ تھوڑے تھوڑے ٹیمہ بن کے بیٹھتے تھے، آنے جانے والوں کو چھیڑتے تھے، آنے جانے والوں کو ان کا مال نکال لیتے تھے۔ اور انہوں کہاں پر تھے، کون سی شاہراہ پر تھے، جو فلسطین اور یمن اور مصر سے جو ہوتی ہوئی شاہراہ جاتی ہے، جو بڑی روڈ۔ شعیب علیہ السلام کی قوم کا جو گناہ تھا، اور ایک بڑا گناہ کیا تھا، وہ زمین پر جو ہے شاہراہوں پر، چوک پر، نکڑ پر، گلی کے جو ہے
کنارے پر بیٹھ کے لوگوں کو جو ہے وہ لوٹا کرتے تھے، غنڈہ گردی کرتے تھے، اور ان سے نئے لوگ آتے، اپنی بستی میں کوئی نئے لوگ آتے جو تجارت کرنے کے لیے جاتے تو ان سے کیا کرتے تھے، ٹیکس نکالتے تھے، غنڈہ ٹیکس. اور یا پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ انہی کی قوم سے پہلے یہ بات شروع ہوئی. آج ہمارے پاس بھی کرتے نہیں، گلی میں وہاں ٹھہرے رہتے، چلو 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 اب کالج چھٹتا، اب اسکول چھٹتا، ہم وہاں جا کے ٹھہریں گے. چپ تو بھی لڑکیاں جاتے رہتے السلام علیکم بولتے، چپ تو بھی تمہاری رشتہ داری رہتی ان سے نہیں رہتی. یہ کیا ہے، شعیب علیہ السلام کی قوم کا گناہ ہے، اور یہ گناہ کا عذاب کتنا سخت ہے وہ دیکھ کے ڈرو. وہ دیکھ کے ڈر کے کیا کرنا، اپنے جوانی میں، اپنے بڑی عمر ہونے کے بعد، اپنے بچپن میں ہر طرح سے ہم صحیح رہنا. اب دیکھیں آپ لوگ ابھی کھیلتے رہتے، لڑکے کھیلتے رہتے، لڑکیاں کھیلتے رہتے، چپ تو بھی لڑکیوں کو کیا تو ایک بات بولتے. کیا ضرورت ہے، آپ کے سگے ہوں، آپ کے بہنا ہیں، آپ کے چھوٹے بہنا ہیں، چھوٹی بہن کو ایک ٹپو مار کے ہم سمجھا سکتے بات، لیکن چپی بات کرتے، خامخواہ کی بات کرتے. یہ سب شعیب علیہ السلام کی گناہ ہے. جب آپ ان کا عذاب دیکھیں گے تو ڈریں گے، ارے ہم معمولی سمجھتے تھے، ہم اتنا سمجھ کے کرے، اتنا بڑا گناہ ہے اس کے پیچھے، آئندہ سے ایسا گناہ نہیں کرنا بھائی ہم، بلکہ آپ کو خود بخود ڈر ہونا شروع ہو جاتا. اور پھر ان کے پاس کیا تھا، یہ جو شاہراہ بولے تو کس کو بولتے، ایک بڑی روڈ. تو یہ جو بڑی روڈ رہتی وہ فلسطین، یمن اور مصر کو ہوتے ہوئے جاتی تھی اور بحر خلزم کے کنارے سے گزرتی تھی، ایک سمندر لگتا تھا. تو مکہ مدینہ کے پورے عرب کے سب لوگ جو ہے اسی روڈ سے اپنا تجارت کا سامان لے کے جاتے تھے. اب نئے بستی والوں کو کیا معلوم یہ بستی میں کیا بری عادت ہے. مدین والوں کو، مدین کے لوگ جو ہے ایسے غنڈے ہیں کہ ہمارے تجارتی قافلے پر حملہ کریں گے اور ہمارا مال لوٹ لیں گے، ہمارے کو جو ہے ستائیں گے. ان کو یہ اندازہ نہیں، وہاں سے گزرتے اور یہ لوگ لوٹ جاتے. تو شعیب علیہ السلام بولتے تھے تم رہزن بن کر جو ہے لوگوں کو لوٹتے ہو اور ناپ تول میں کمی کرتے ہو، اس سے باز آ جاؤ اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کرو، یہ کفر اور شرک سے باز آ جاؤ. تو یہ لوگ قطعی نہیں مانتے تھے. نبی جو ہے جب لمبا ٹائم تک دعوت دیتے اور وہ لوگ نہیں سدھرتے تو عذاب مانگتے. تو یہ مدین پر عذاب آیا تو ایکا کی طرف بھیجتے. ایکا یعنی درختوں والا جھنڈ، جنگل والے یا بن والے یا پھر جھاڑ والے، اس طرح سے سمجھو ایکا کے معنی. تو ان کی طرف بھیجا گیا، تو دو قوم کی طرف بھیجا گیا. ان کے پاس ایکسٹرا گناہ کیا تھا، یہ سب گناہ ان کے پاس بھی تھے، رہزن بن کے لوٹنا اور پھر جو ہے کفر اور شرک کرنا، ناپ تول میں کمی کرنا، ساتھ ہی ساتھ درختوں کی پوجا کرنا. کتنی بری بات ہے درختوں کی پوجا. درخت کیا ہمارا خدا ہو سکتا ہے. تو ان پر اور ان پر کیسا عذاب آیا، 3 قسم کے عذاب آئے. ایک تو زبردست آسمان سے اسی زور کی آواز، وہ آواز سے پیٹ میں پہلے ہی کلیجے پھٹ گئے. اپنے پیٹ میں بیٹھے بیٹھے کلیجہ پھٹ جانا کتنا تکلیف دیتا. کلیجہ پھٹ گیا، پھر اوپر سے زمین میں زلزلہ شروع ہوا. پھر اس کے بعد میں جو ہے ان کے اوپر جو ہے یہ قحط نازل ہوا نا، بارش نہیں آتی قحط میں. اب سب لوگ پریشان حال ہے، سخت گرمی کا موسم ہے. سب لوگ کیا بولتے تھے، اے شعیب تمہاری وجہ سے ہم کو یہ مصیبت آ رہی. اب انہوں کیا کرے، ان کے عمر کے بارے میں بتایا جاتا ہے شعیب علیہ السلام کی، کہیں 240، کہیں اور زیادہ، کہیں 500 بھی بتایا جاتا ہے. ابھی ان کی عمر کے بارے میں فکس ایک روایت ہم کو نہیں ملتی، لیکن اتنا طے ہے کہ ان کی لمبی عمر تھی. نوح علیہ السلام جتنی عمر نہیں تھی، 500 تک جتنی بھی تھی، ایک لمبی عمر تھی. جو موسیٰ علیہ السلام کے ابھی انہوں نے زمانہ دیکھا، موسیٰ علیہ السلام کے یہ سسر ہوتے ہیں. شعیب علیہ السلام کیا کرتے، قوم کو اپنی ڈراتے نہیں سننے کے بعد اللہ تعالیٰ سے بولتے کہ اللہ وہ عذاب لیا جس کا تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا. تو یہ ان کو فوری تپتی گرمی میں اچانک جو ہے ٹھنڈا بادل آ جاتا. یہ لوگ پورے کیا کرتے، وہ جنگل کے پاس جا کے، ایکا والے وہ تو جنگل والے نا، وہ پورے جنگل میں جا کے ٹھہر کے ان لوگوں کا مذاق اڑاتے، نبیوں کا مذاق اڑا کے کیا بولتے، ہم تم کو بولے تھے نا، ہم جو ہے اصل میں کالا بادل بھیجے جو کتنی ٹھنڈی ہوا آ رہی، اب یہ برسیں گا، بارش ہوں گی، ہمارے پھر جو ہے جھاڑوں کو جو ہے پھل پھول لگیں گے. تو اب یہاں پر شعیب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ حکم دیتے کہ اپنے ایمان لانے والوں کو لے کے نکل جاؤ. تو 1700 لوگ ان پر ایمان لائے تھے. تو وہ 1700 لوگوں کو لے کے جا رہے. تو قوم کیا بولتے، کہاں جا رہے شعیب، کیا ہوا تمہارے ساتھ. اس طرح سے جب مذاق اڑاتے رہتے تو انہوں بولتے میری اور تمہاری جدائی اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے. اے قوم میں کیا کروں، میں نے تمہیں بہت سمجھایا لیکن تم کو اپنی خیر خواہی پسند نہیں آئی، تم نے جو ہے عذاب کا راستہ چنا. اب تم پر وہ عذاب آنے والا ہے جو میرے رب کا وعدہ ہے. میں اپنی قوم کو لے کے نکل رہا ہوں. جو ایمان لائے تھے ان کو لے کے الگ ہو جاتے. وہ بادل ایک زوردار آواز کے ساتھ پھٹتا تو آگ کی بارش برستی، آگ کی. تو کیسا ہوں گا، آگ کے شعلے جو ہے ایک ایک کو جلا کے بھسم کر دیتے، ایک ایک کو جلا کے راخ کر دیتے. جھاڑا راخ ہو جاتے، ان کے گھر راخ ہو جاتے، ان کے مویشی راخ ہو جاتے، سب کچھ برباد ہو جاتا. پھر شعیب علیہ السلام بولتے اے رب میں کیا کروں. تو اللہ تعالیٰ بولتے واپس مدین جاؤ
اور وہاں پر آباد ہو جاؤ. پھر یہ لوگ واپس آنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نئے سرے سے جھاڑ، نئے سرے سے جانور، نئے سرے سے جو ہے ان کو خوب برکت دیتا اور یہ لوگ جو ہے ہمیشہ ایمان والے بستے. تو یہ ان کا عذاب تھا. دیکھ رہے ہیں عذاب کس بارے میں آیا؟ ناپ تول کی کمی کرنے پر آیا، اور پھر جو ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر و شرک کرنے کی وجہ سے آیا، اور رستے میں رہزن بن کے جو بیٹھتے تھے، جو غنڈہ ٹیکس لیتے تھے، ان 3 گناہوں پر یہ عذاب آیا. ان 3 گناہوں میں سے 2 گناہ کیسے ہیں ان کے؟ اللہ تعالیٰ کا ساتھ شرک کرنا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرنا، یہ حقوق اللہ کی کمی ہے، اور یہ بندوں کی کمی ہے کہ جو لوگوں کو لوٹتے تھے. اور پھر جو ہے اگر انسان جو ہے اللہ کا حق کبھی نہیں بھی ادا کرا، بندوں کے حق پورے ادا کرا، تب بھی انہیں جنت میں جا سکتا. لیکن اگر کوئی شخص نماز 5 ٹائم کا نمازی ہے، اور پھر روزے رکھتا، اور پھر حج کو جا رہا، زکوٰۃ دے رہا، اور خوب نفل نماز پڑھ رہا، خوب جو ہے اللہ تعالیٰ کی تسبیح پڑھ رہا، لیکن کسی بندے کے ساتھ اس کا معاملہ کیا ہے؟ لڑنے کے لیے نکل جاتا. جیسے کہ ایک حدیث میں ایک واقعہ بیان ہوا ہے، اللہ کے رسول کے سامنے ایک عورت کی شکایت آئی. اے اللہ کے رسول، یہ عورت اتنی نیک اور پاکیزہ ہے، اتنی عبادت گزار ہے، اتنے نفلیں پڑھتی ہے، اتنے نمازیں پڑھتی ہے، لیکن کیا کرنا کسی پڑوسی سے اچھا بات نہیں کرتی. تو اللہ کے رسول بولتے وہ جہنمی ہے. دیکھ رہے ہیں ایک پڑوس کا پڑوسی سے کیا حق بنتا کہ کیسے آپ پڑوسی کے ساتھ رہنا، اور پھر جو ہے ایک بندے کو ایک بندے کے ساتھ کیسا رہنا. آپ پرسنلی آپ اللہ تعالیٰ کے لیے اچھے ہوں گے، لیکن کسی بندے کے لیے اچھے نہیں ہیں، تو کیا انجام ہے اس کا؟ اللہ کے رسول حدیث میں بتاتے کہ ایک شخص قیامت کے دن حساب کتاب جب ہوتا، اس کو جنت لکھ دی جاتی، کیونکہ اس کے پاس نیک اعمال بہت رہتے. ان جنت میں جانے کے لیے خوشی سے بھاگنے کے لیے جاتے رہتا. تو ایک آدمی پیچھے سے اس کا کالر پکڑ کے بولتا، اے اللہ تو اس کو جنت میں کیسا بھیج سکتا؟ اس کے اوپر میرا یہ حق بنتا ہے، اس نے دنیا میں میرا یہ حق دبا لیا تھا، مجھے یہ حق نہیں دیا. تو اللہ تعالیٰ پوچھے تم کیا چاہتے؟ میں چاہتا ہوں کہ میرے گناہ اس کو دیے جائیں، اس کے نیکیاں مجھے دیے جائیں، کیونکہ دنیا میں اس نے میرا حق ادا نہیں کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ اس کے نیکیاں لے کے اس کو دیتے، اس کے گناہ لے کے اس کو دیتے. پھر جنت میں جانے کی کوشش کرتا، پھر دوسرا آدمی آتا، تیسرا آدمی آتا، چوتھا آدمی آتا، ہوتے ہوتے اس کے ساتھ یہ ہوتا معاملہ، پورے نیکیاں ختم ہو جاتے. پھر آخری میں اور ایک آدمی آ کے بولتا، اے اللہ دنیا میں اس نے مجھے بھی بہت گالی گلوچ کیا تھا، اس نے میرے ساتھ برا سلوک کیا تھا، خواہ کے مجھ سے لڑتا تھا، خواہ کے مجھے جو ہے تکلیفیں دیتا تھا. تو اللہ تعالیٰ بولیں گے اب اس کے پاس ایک بھی نام عمل میں نیکی نہیں بچی، اب کیا کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ ٹھیک ہے اس کی نیکی نہیں ملی تو نہیں ملی، میرے پورے گناہ اس کو ڈال دے. اپنے پورے گناہ اس کو دے کے اپن جنت میں جاتا، اور ان جو جنت میں جانے والا تھا دوزخ میں چلے جاتا. تو یہ بندوں کے حقوق سے بہت ڈرنا کہ ہمارے اوپر کس کا حق بنتا. ہمارے والدین کا سب سے پہلے ہم پر حق بنتا. پھر اس کے بعد بچہ جب چھوٹے سے جوان ہوتے پھر اس کی شادی ہو جاتی، پھر اس کے بعد اس کی بیوی کا اس کے اوپر حق بنتا، پھر اس کے بعد اس کے بچوں کا حق بنتا. جب کئی حقوق جب اس کے اندر آتے جاتے تو پہلے سے جو حقوق رہتے اس میں جو ہے انڈرسٹینڈنگ آ جاتی. اب دیکھیے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آدم کو اور حوا کو بنایا. آدم اور حوا کو بنایا نا، ماں بیٹے کو بھی بنا سکتے تھے اللہ تعالیٰ، باپ بیٹے کو بھی بنا سکتے تھے، بہن بھائی کو بھی بنا سکتے تھے، لیکن سب سے پہلے میاں بیوی کو بنائے. تو ایسا جو ہے اپنے حقوق رہتے ہوئے ان کی ذمہ داری کسی پر بنتی ہے اور کسی کا حق دینا رہتا. ایک بیوی کیا ہو جاتی؟ ذمہ داری بن جاتی، ماں کا حق دینا رہتا. اس کا جو حق ہے اس کے پاس بیٹھنا، اس کے ساتھ بولنا، اس کو پیار کرنا، اس کی دواؤں کا اہتمام کرنا، اس کی جو ضرورتوں کا اہتمام، ان کے حقوق بن جاتے ہیں اور کسی کے جو ذمہ داریاں بن جاتی ہیں. اور اولاد بھی ماں باپ کی ذمہ داری ہے، تو پھر اولاد بھی ذمہ داری بن جاتی. تو یہاں پر سب کے حقوق ادا کرنا، اگر یہ حقوق ادا نہیں کرے تو یہ بھی تطفیف ہے. اسی طرح سے اب نوکری کرنے کے لیے جاتے ہیں، نوکری کرنے کے بعد آپ کی نوکری کا ٹائم کیا ہے؟ صبح 9:30 سے شام 4:30 تک، بیچ میں آپ کو آدھا گھنٹہ لنچ ہے. تو یہ صرف آدھے گھنٹے لنچ میں آپ کو ٹائم دیا جا رہا، آپ نماز پڑھو، کھانا کھاؤ یا ذرا آنکھیں بند کرو، کچھ بھی کرو، آدھا گھنٹے کا آپ کو وقفہ دیا جا رہا. باقی کا ٹائم آپ کا ڈیوٹی ٹائم ہے. ڈیوٹی ٹائم میں جو ہے جلدی اپنے فائلہ مکمل کرے، یا نوٹ بک ہے تو نوٹ بک چیک کر کے ہٹا لیے، باقی کا کام جو ہے واٹس ایپ پہ بیٹھے رہے، یا پھر جو ہے موبائل میں بیٹھے ہوئے ہیں، یا کسی سے گپ شپ کرتے بیٹھے. تو جو ڈیوٹی کی تنخواہ لے رہے آپ، وہ ڈیوٹی ٹائم میں آپ وہ چھوڑ کر اپنا پرسنل کچھ کام کریں گے، یہ بھی تطفیف ہے. اسی طرح سے انسان کے حقوق ہوتے کہ بعض انسان کیا کرتے، اماں کے گود میں جا کے بیٹھے ہیں تو بیوی کو نہیں پوچھتے، بیوی کے گود میں جا کے بیٹھے تو اماں کو نہیں پوچھتے. تو یہ بھی تطفیف ہے کہ رشتوں کے جو حقوق ہم پر بنتے ہیں، کس رشتے کا حق ہم پر کتنا بنتا ہے، ہم وہ ادا کریں. اگر اب جیسے کہ ایک ماں باپ کو 8-10 اولاد ہے، 8-10 بچے رہے تو اس کے پاس کیا ہوتا ٹائم؟ بٹ کے ملتا.
اس میں سے کیا ہوتا ہے کچھ بچے بہت شارپ رہتے, جینیس رہتے, انہوں اچھا پڑھتے, اچھا لکھتے, اچھے نوکریاں کرتے. کچھ بچے لاٹھورے رہتے, پڑھتے نہیں, کچھ بھی نہیں. اگر آپ ماں ہیں جو ہے یا اچھے پڑھنے والوں کو چاہیے یا برے پڑھنے والوں کو چاہیے, ایک کو چاہ رہی ایک کو چھوڑ دی, انہیں بھی تطفیف ہے, وہ بھی جو ہے تطفیف میں آتا. تو اس طریقے سے دیکھیے جس کا جتنا حق ہے اس کا اتنا حق اس کو دینا, نہیں دیے تو کیا ہوتا, ویل للمطففین. یعنی کہ ویل ایک جہنم کی وادی کا نام ہے, اور وہ ایسی خطرناک وادی ہے, دن میں روزانہ 100 مرتبہ خود جہنم اللہ تعالیٰ سے بولتی, اے اللہ یہ ویل وادی میرے کو کھا لیتی, مجھے اس سے بچا. اور ویل وادی کیسی ہے, سمجھو کہ یہ ایک جہنم کی دیوار ہے, تو اس کو یہاں پر دانت اور ہونٹ ہیں, پھر وہ سامنے والے کو بھی دانت اور ہونٹ ہیں, اس کو بھی دانت اور ہونٹ ہیں, یہ دیوار کو بھی. یہ دیوار جو ہے وہ دیوار کو کھانے جا رہی, وہ دیوار یہ دیوار کو کھانے آ رہی, یہ دیوار اس کو کھانے جا رہی, یہ دیوار اس کو کھانے جا رہی, بیچ میں انسان ہے. کیا کچھ عمر نہیں ہوگا اس کا. دوزخ پوری جو ہے روزانہ اللہ تعالیٰ سے بولتی کہ اے اللہ مجھے اس سے بچا, یہ مجھے کھا رہی ہے. ایسی وادی میں اس کو ڈالا جائیں گا جو لوگوں کے حق مارتی ہوں گی, جو لوگوں کے ساتھ ناپ تول میں کمی کرتی ہوں گی, جو لوگوں کے ساتھ رہزنی کرتی ہوں گی, جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر و شرک کرتے ہوں گے. تو یہ قوم کو جو ہے اس سے دردناک عذاب ہے. دنیا میں رہنے تک کیا عذاب ملا تھا, آگ کا جو ہے بادل آیا, لوگ جب ٹھنڈی ہوا چلی تو لوگ کیا بولے, دیکھو ٹھنڈی ہوا ہم کو چل رہی, شعیب تم کدھر نکلے چلے جا رہے ہو, کیا مطلب ہے تمہارا نکلنے کا, آؤ ہمارے ساتھ ٹھہرو. ایسا بولے تھے. انہوں کیا بولے, میری اور تمہاری جدائی لکھی جا چکی ہے, اب میں کیا کروں. میں نے بہت خیر نبیوں کے آپ پورے قصے جب سنیں گے آپ کو پتہ چلیں گا کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے ذریعے سے بندوں کو کن کن کاموں سے رکوایا تھا. جیسے کہ ہم صالح علیہ السلام کے قصے میں دیکھیں کہ وہ بڑی بڑی عمارتوں کو تراشتے تھے, اور ان کے پاس کیا تھا, عیاشی آ گئی تھی. عیاشی میں بتائی تھی نا, جو قرآن اور حدیث میں, جو اسلام میں جو آپ کے فنکشنز نہیں ہیں, وہ فنکشنز بھی کرنا ایک قسم کی عیاشی ہے. عیاشی یعنی عیش و عشرت کے ساتھ کھل کے جینا, کھل کے مزہ ہونا ہر بات میں. پاس ہو گئے چلو ایک کھل کے پارٹی ہونا, ارے بچہ پاس ہو گیا ایک پارٹی کرو, بچہ کا جو ہے 10 سال کا ہوا پارٹی کرو, بچہ جو ہے نوکری لگ گئی پارٹی کرو. یعنی کہ ہر آپ کی خوشی میں ایک آپ کو کھل کے خوشی چاہیے. وہ عیاشی ہے, وہ عیش عشرت سے عیاشی, عیش سے کیا نکلا, عیاشی نکلا. تو یعنی کہ ہر چیز آپ سیلیبریٹ کرنا چاہتے, لیکن سیلیبریشن کے اپوزیشن میں اسلام کیا آپ کو حکم دے رہا, آپ کے پاس پیسہ آیا, وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, جو کچھ اللہ نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. آج میرا بیٹا 10 سال کا ہو گیا, میں غریبوں کو جو ہے 10 بچوں کو کپڑے بناؤں گا. میں اتنا امیر آدمی, میری بیٹی کی شادی ہے, میں کسی غریب کے 10 بیٹیوں کی شادی کرا دوں گا. ایسا کبھی کوئی سوچے سو دیکھے نہیں. شادی ہے, گھر کو لائٹاں لگاؤ, ہمارے گھر کے سامنے بینڈ باجا 3 دن تک بجیں گا, ہم سب ناچیں گے, ہم سب کھیلیں گے. یہ سب عیاشی میں آتا. یہ قرآن میں ذکر تھا, جبکہ شادی سادگی سے کرنا تھا. یا پھر جو ہے کسی قسم کے کوئی دوسرے فنکشنز ہیں, یا پھر کسی قسم کے کوئی دوسری چیزیں ہیں جو اسلام میں نہیں ہیں اور ہم کرتے, وہ سب عیاشی میں آتا. تو ایسا ہی جو ہے بگاڑ جو نہیں کرو بولے وہ کام کر رہے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی نماز آپ کے اوپر اثر نہیں کر رہی. سمجھو کہ مثال کے طور پر آپ کو تیز بخار ہے, آپ کی امی گولی کھلا دیے, پیراسیٹامول گولی کھلائے, امی یوں کھلا کے گئے, آپ کھائے کر کے نکال کے پھینک کے پھر بخار میں تڑپتے بیٹھے. ارے ابھی بچے کو گولی کھلائی تھی میں, بخار کیسا کم نہیں ہوا, ایسا کیسی گولی ہے, نقلی آئی کیا گولی, پھر گولی کھلا رہے. جیسے امی ہٹتی انگلی کر کے گولی نکال کے پھینک رہے, بخار کم ہوتا. ہماری نماز بھی آج ایسی ہے. آج ہماری نماز کیسی ہے, ہم ایکسرسائز کے جیسا, یوگا کے جیسا نماز پڑھ رہے ہیں. جو اللہ تعالیٰ چاہتا ویسی اگر ہم نماز پڑھے, تو میں بتائی تھی نا, نماز ایک انسان کو ایک لیئر میں صحیح لاتی, ایک سیدھا طریقے سے انسان کو کھڑا کرتی. وہ اثر ہی ہونے نہیں دے رہے ہم نماز کا. جب نماز, اسی سے علماء اکرام بولتے ہیں اس آیت سے, ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, اس آیت کی روح سے علماء اکرام بولتے ہیں اگر تم جاننا چاہتے ہو کہ تمہاری نماز کتنی درست ہے, تمہاری نماز کتنی صحیح ہے, تو تم دیکھو اپنے آپ کو کہ نماز پڑھنے کے بعد یہ 2 چیزوں سے تم رکے کیا نہیں رکے. اگر فحش بے حیائی کے کام سے رکے یا منکر کام سے رکے تو تمہاری نماز صحیح چل رہی. اگر تم نہیں رکے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری نماز ایک یوگا کی طرح نماز چل رہی. تو یہاں پر قوم کے شعیب کی قوم بھی کیا بری, اے شعیب ہم تو تیرے کو نمازی بچہ سمجھتے تھے, یہ نماز پڑھتے پڑھتے ہما کو کیا ٹوکرا. آج ہمارے پاس بھی کیسا ہے, امام صاحب جا رہے ہیں, عالم صاحب جا رہے ہیں, مولوی صاحب جا رہے ہیں, جاتے ہیں مولوی صاحب, جب چندہ مانگنے آتے چلے جاتے, چندہ لیتے نکل جاتے. مولوی صاحب بھی اپنا ڈیمانڈ اتنا گرا دیے, عالم بھی اپنا ڈیمانڈ اتنا گرا دیا,
جبکہ عالم کے بارے میں ہے کہ وہ نبیوں کا وارث ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے امام الرسول ہیں، تمام رسولوں کے۔ جب انہوں تمام رسولوں کے امام ہیں تو ان کی امت کیا ہونا چاہیے تھا؟ تمام امت کی امام ہونا چاہیے تھا نا۔ ہم کو بھی تمام امتوں کی، تمام دین والوں کی لیڈرشپ ہمارے ہاتھ میں ہونا چاہیے تھا۔ آج ہمارے پاس لیڈرشپ نہیں ہے، آج ہمارے حکم پر کوئی چلنے والا نہیں ہے، ہم خود اتنے چندے منگنے والے ہو گئے، ہم اپنا مقام اور مرتبہ کھو دیے، اور ہمارے پاس کیا سمجھتے ہیں؟ اے بیچارے امام صاحب کیا کرتے ہیں، لیو کیا بھی نہیں کرتے۔ دوسرے لوگوں کو جو ہے ہم بڑا سمجھتے ہیں، اور وہ امام صاحب بھی جو ہے 4 پیسوں کے لیے کسی کی چاپلوسی کر رہی، امیروں کی چاپلوسی کر رہے، غریبوں کے ساتھ برا جھڑکیاں دے رہی، لڑکیوں کو انہوں بھی چھیڑ رہے، تو یہ پھر کیسا ان کی جو ہے عزت بنے گی؟ اگر انہوں سچے امام ہیں، سچے مولوی صاحب ہیں انہوں، تو ان کو بھی کیا ہونا چاہیے تھے؟ ان کی نماز کی وجہ سے بے حیائی نکلنا تھا نا۔ کتنے مول صاحب ہیں جو بچیوں کو چھیڑتے، تو ان کی نماز ہی نہیں ہو رہی۔ اس کا مطلب جو لوگ نماز پڑھ کے سود کھا رہے ہیں، جو لوگ نماز پڑھ کے برے کام کر رہے ہیں، جو لوگ نماز پڑھ کے بے حیائی کر رہے ہیں، تو ان کی نماز دکھاوے کی نماز ہے، خالی ٹوپی دکھاوے کی ہے، ان کی داڑھی دکھاوے کی ہے، ان کی نماز دکھاوے کی ہے۔ ان کی قوم بول رہی ہے اے شعیب تیری داڑھی تیرے کو یہ سکھا رہی۔ اور پھر جو ہے شعیب علیہ السلام جو ہے بہت ہی بہترین انداز میں ان کو سمجھاتے تھے کہ میں ایک حق پر ہوں، اللہ نے مجھے ایک روشنی دی ہے، نبوت کی ایک روشنی دی، علم دین کی مجھے روشنی دی، میں اس روشنی میں اپنے رب کی فرما برداری کرتا ہوں، اگر میں تمہاری بات مانوں گا تو میں ظالم ہو جاؤں گا۔ کیا بولتی تھی ان کی قوم؟ شعیب دیکھ لو تم بہت ہم کو ٹوک رہے ہیں، اگر اتنا ٹوکے نا تو ہم تمہیں سنسار کر دیں گے۔ اور کیا بول رہے ہیں انہوں؟ شعیب علیہ السلام کو کیا دھمکیاں دے رہے ہیں اچھی بات بتانے کے جواب میں؟ ہم تمہیں پتھر مار مار کے ہلاک کریں گے۔ سورہ شعراء میں، سورہ ہود میں، سورہ اعراف میں 11 مرتبہ اللہ کے رسول کا ذکر آیا ہے شعیب علیہ السلام کا، ہر جگہ الگ الگ ٹکڑے بیان کیے ہیں۔ تو ایک سورہ میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اے شعیب اگر تم نہیں سدھرے تو ہم تمہیں سنسار کر دیں گے، اگر تمہیں سنساری سے بچنا ہے تو تمہیں ہماری ملت میں واپس آنا ہوگا۔ یہ کیسا ہو سکتا بھائی؟ جس کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا کی، علم دین عطا کیا، ایک روشنی عطا کی، اور جو حق پر ہے اور اس کے حق پر ہونے پر اللہ تعالیٰ اس کو بشارتیں دے رہا، اس کو نیکیوں کی خوشخبریاں دے رہا، وہ شخص پلٹ کے ان کی ملت میں جانا۔ تو شعیب علیہ السلام بولتے ہیں کہ میں اگر تمہاری ملت میں پلٹ کر آیا تو میں تو ظالم ہو جاؤں گا، میں اپنے رب کو چھوڑ کے تمہارے طرف کیوں آؤں جبکہ میں حق پر ہوں؟ تم کو ہی میرے راستے پر آنا ہے تو آؤ، اگر تم میرے راستے پر نہیں آتے تو قوم نوح پر کیسے عذاب آیا، قوم ہود پر کیسے عذاب آیا، قوم سمود پر کیسے عذاب آیا، قوم ابراہیم پر کیسے عذاب آیا، وہی عذاب کے لیے تم بھی تیار رہو۔ اس طرح سے جو ہے وہ ان کو ڈرایا کرتے تھے، لیکن تب بھی ان کو پیسوں کی چاہت تھی۔ لوگ کیوں زیادہ بڑا چڑھا کر بیچتے، کیوں ناپ تول میں کمی کرتے؟ پیسوں کی چاہت، میرے پاس پیسہ زیادہ رہنا، اگر پیسہ نہیں ہے تو لوٹ لینا لوگوں۔ یہ کیا چیز ہے؟ زبردستی لوٹنا، یعنی کہ خود پیسے والا بننا، پیسوں کی بے انتہا چاہت انسان کو۔ تو یہ چیز ان کو جو ہے برباد کر کے رکھ رہی تھی۔ اور پھر دیکھیے اور ایک جگہ جو ہے یہ بولے کہ اے شعیب اگر تم ہماری قوم میں واپس نہیں آئے تو ہم تمہیں سنسار کر دیں گے۔ اور ایک جگہ یہ بولے اے شعیب تیرے خاندان کا ہمارے کو، تیرے کنبے کا پاس و لحاظ نہیں ہوتا تو ہم تیرے کو ایسا اور ایسا بری سزا دیتے، تیرے کو سنسار کرتے، تجھے مارتے پیٹتے، تیرے ساتھ ہم برا سلوک کرتے۔ تو شعیب علیہ السلام حسرت اور افسوس سے بولتے ہیں افسوس تمہارے کو میرا رب نظر نہیں آ رہا جو ساری کائنات کا مالک ہے، جو تم سے پہلے کے لوگوں پر اللہ نے عذاب بھیجا جو اس کی فرمانبرداری نہ کرنے پر، تمہارے کو میرا رب نظر نہیں آ رہا، تم میرے خاندان کی پرواہ کر کے میرے کو چھوڑ دے رہے، تم میرے خاندان کی پرواہ مت کرو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعیب علیہ السلام کے واقعے سے اپنی امت مسلمہ کو ڈرا کر بول رہے ہیں کہ حدیث میں ہے کہ جب کوئی قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے تو قحط اور گرانی اور حکمرانوں کا جو ہے ظلم ان کے اوپر آتا ہے۔ اب جیسے بزنس مین کو جی ایس ٹی لگ گیا، نہیں بیٹھے بیٹھے جی ایس ٹی، کیا بیکار کا جی ایس ٹی بھرنا ہے، کتنا پیسہ بڑھ جا رہا ہے اس میں، کتنا بل بڑھ جاتا اس میں، کتنا حساب کتاب رکھنا پڑتا۔ تو یہ ان کا خون چوستے ہیں، ان کا خون چوستے ہیں حکمران۔ پھر اس کے بعد اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قیامت کے دن جو سچا اور امانت دار تاجر ہے اس کا شمار انبیاء میں سے، یعنی وہ نبیوں کے ساتھ انہوں اٹھایا جائے گا، صدیقین کے ساتھ اٹھایا جائے گا، شہداء کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اتنی بڑی جو ہے ان کو نعمت ملیں گی، انعام ملیں گا جو سچائی کے ساتھ بیچتا۔ اور پھر جو ہے جو اس کی چیز میں اگر خراب ہے، جیسے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کپڑوں کا بزنس کرتے تھے، تو ایک دفعہ ایک کپڑے میں جو ہے تھوڑا سا ڈیمیج رہتا، انہوں اپنے نوکر کو بول کے جاتے اگر یہ کوئی کپڑا خریدے تو یہ کھول کے بتانا اس کے اندر ڈیمیج ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں جاتے، نوکر کیا کرتا، پیسے پورے مل رہے ہیں کئی کو بتانا بول کے نہیں بتاتا، وہ گھر میں لے جا کے آدمی کیا کرتا اس میں ڈیمیج دیکھ کے واپس آتا،
پھر جب تک امام ابو حنیفہ گھر سے کھا پی کے واپس آ جاتے، انہوں بولتے تم کو میں بولا تھا یہ ڈیمیج بتا کے دینا، تم ڈیمیج بتا کے دیے، نہیں بتا کے دیا، پورے پیسے اس کو واپس دے دیتے. تو یہ کیا چیز ہے؟ ایسی امانت داری اور سچائی کے ساتھ، دیانت داری کے ساتھ، جو ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ جتنا اس کا حق بنتا ہے اتنے ہی وہ چیزیں دینا. اب سمجھو کہ 25 روپے کلو پھلی دے رہے ہیں، ایک دکان میں 50 روپے کلو پھلی مل رہی، لیکن 25 روپے کلو والی پھلی اندر سے پوری کڑکی، کڑوی، بری مکی ہے، تو 25 روپے تو فضول جا رہے نا. بتا کے بول کے دینا چاہیے، اگرچہ کہ اس کا بزنس تھوڑا ہی ہو. اللہ کے رسول بول رہے ہیں حلال جو بزنس ہوتا وہ ٹکاؤ ہے زمین پر، جو حرام کاری کے ذریعے سے جو بزنس آتا وہ تباہی میں چلے جاتا، پیچھے کے راستے سے جاتا. بولتے دیکھو ہمارے پاس موٹی زبان میں بہت کھا رہے ہیں، پیچھے کے راستے سے جاتا، بیماراں پڑتے، حرام کا پیسہ حرام کی جگہ پہ چلے جاتا، ان کے آنکھ کچھ نہیں لگتا. حلال کا پیسہ ہو تو کیا ہوتا، اس کی دعائیں بھی قبول ہوتے اور اس کی بات میں وزن پیدا ہوتا اور زمین میں اس کو عزت ملتی جو حلال کا کھانے والا ہے. حرام کے کھانے والے کو عزت نہیں ملتی. اس لیے حلال کی طرف جو ہے ہماری کوشش ہونا چاہیے. اور اللہ کے رسول کیا کرتے تھے، جب کسی چیز کو کوئی چیز ناپ تول کر دیتے رہتے تو بولتے جھکتا ہوا تولو، جھکتا ہوا تولو، یعنی کہ 2 مٹھیاں تمہارے زیادہ گئے پرواہ نہیں. آپ کے اگر مثال کے طور پر 20,000 آپ کی زکوٰۃ نہیں کر رہی، آپ 21-22 دے دو، جھکتا ہوا تولو. ہو سکتا ہے آپ کے گننے میں غلطی ہو جائے یا پھر جو ہے زیادہ 2,000 چلے جائے. اسی طریقے سے جس کا بھی جو حق ہم پر بنتا ہے بندوں میں سے، ان کو بھی جھکتا ہوا تولنا چاہیے، ورنہ وہ تطفیف میں آ جائیں گا کہ جس کا حق ہے اس کو اس کا حق نہ دیا جائے. سمجھ میں آ رہا؟ جس کا جتنا حق بنتا ہے اس کو اس کا اتنا کرنا وہ لازمی اور فرض ہے. اگر وہ نہیں کرتے تو اس کے لیے دنیا میں آگ کا عذاب ہے، اور پھر جو ہے وہ زمین میں وہ پنپتا نہیں، ان تباہ و برباد ہوتا، پھر آخرت میں تو دوزخ ہے ہی ہے. تو یہ معمولی گناہ نہیں ہے. جتنے نبیوں کے واقعات ہم سنتے وہ سن کے ایک پوائنٹ جمع کرتے جانا، ارے یہ چیز بھی گناہ ہے، آج تک ہم اس کو گناہ نہیں سمجھے. شعیب علیہ السلام کا یہ واقعہ چل رہا تھا، اب ہم اس کو یہیں پر مکمل کرتے ہیں.